مرکب اضافی کو پچھلی کلاس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا، اس کی بے شمار مثالیں میں نے آپ کو یہاں پہ کلیئرلی سمجھائی تھیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ کس طریقے سے بنتا ہے۔ وہ آپ کلاس کو دیکھیں گے تو مرکب بنائی، مرکب اضافی آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی دو جز ہوتے ہیں۔ مرکب میں تو ہم نے ڈسکس ہی کرنا ہے، ایک لفظ تو ڈسکس کرنا ہی نہیں ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ ڈسکس کرنے ہیں، تو یہ بھی مرکب ہوگا، دو جز ہوں گے، اور اس میں دوسرا والا جز پہلے جز کی صفت واقع ہوگا۔ دوسرا والا جز پہلے جز کی کوئی خوبی یا خامی بیان کرنے والا ہوگا، ایسے مرکب کو ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ اور اس میں جو پہلا جز ہے وہ کہلاتا ہے موصوف، اور دوسرا جز کہلاتا ہے صفت۔ جیسے یہاں پر دو جز تھے، پیر میں لفظ تھے، پہلے کو ہم کہتے ہیں مضاف اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں مضاف الیہ۔ مرکب توصیفی میں بھی دو لفظ ہوتے ہیں، پیر میں یہ آتا ہے مرکب، پہلے جز کو موصوف کہتے ہیں اور دوسرا جز صفت ہوتا ہے۔ صفت مطلب خوبی یا خامی، اور موصوف مطلب جس کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے، وہ چیز، وہ جگہ، وہ شہر، وہ جانور موصوف ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میں کہوں اچھا بچہ، تو اچھا ہونا صفت ہے، اور یہ صفت کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ بچے کی، تو بچہ ہو گیا موصوف۔ لذیذ بریانی، تو لذیذ صفت بیان کی جا رہی ہے، اور کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ بریانی، تو بریانی ہو گئی موصوف اور لذیذ پن ہو گیا اس کی صفت۔ کھٹا لیمبو، تو کھٹا ہونا کیا بیان کی جا رہی ہے؟ صفت، اور لیمبو کیا ہے؟ موصوف۔ جس چیز کی خوبی یا خامی بیان کی جائے وہ چیز موصوف، اور جو خوبی یا خامی بیان کی جائے وہ چیز، وہ خوبی یا خامی صفت ہوتی ہے۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، موصوف وہ بندہ، وہ چیز، وہ جگہ، وہ جانور، اور جو خوبی خامی بیان کی جا رہی ہے وہ صفت ہے۔ گناہگار آدمی، تو گناہگار ہونا صفت ہے، یہ صفت بنے گا۔ آدمی موصوف ہے، اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ تو جس کی خوبی یا خامی بیان کی جائے وہ بندہ، وہ چیز موصوف ہوتی ہے، اور جو خوبی یا خامی بیان کی جائے وہ صفت۔ تو یہ موصوف صفت کے کمبینیشن سے مرکب توصیفی بنتا ہے۔ اردو میں تو پہلے صفت آتی ہے پھر موصوف آتا ہے، بری عورت، برا آدمی، کھٹا لیمبو، بری بریانی، لذیذ بریانی۔ عربی میں الٹا ہوتا ہے، پہلے محترم کا ذکر آتا ہے یا محترمہ کا، بعد میں اس کی خوبی یا خامی کا ذکر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں کہوں رجل عالم، رجل عالم، رجل مرد، عالم عالم ہونا۔ تو دیکھیں عالم ہونا صفت ہے، اور یہ کس کی صفت ہے؟ رجل کی، تو رجل بنے گا موصوف اور عالم اس کی صفت۔ تو دو لفظ ہوں گے، پہلا موصوف ہوگا، دوسرا اس کی صفت ہوگا، اور موصوف وہ چیز جس کی خوبی خامی بیان کی جا رہی ہے، اور صفت وہ جو خوبی خامی بیان کی جا رہی ہے۔ اب اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ مرکب اضافی میں تو میں نے ایک بہترین فارمولا آپ کو بتایا جو ساری زندگی کام آئے گا۔ نکرہ لفظ کے بعد معرفہ آ جائے تو وہ مرکب اضافی کی پہچان ہے۔ مرکب توصیفی کی پہچان نمبر 1 ہے دو نکرہ اکٹھے آ جائیں۔ عربی کے نکرہ والے دو لفظ ایک ساتھ آ جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ آپس میں مرکب توصیفی بن رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ یہ مثال ہم فٹ کرتے ہیں، رجل عالم۔ ہم نے پہلے پڑھ لیا معرفہ نکرہ کی کلاس میں، رجل کا لفظ جو ہے وہ نکرہ ہے، کیونکہ مرد اس کا مطلب ہے، مرد جنرل لفظ ہے، ہر ایک پہ صادق آ سکتا ہے، تو رجل نکرہ۔ عالم، عالم ہونا یہ بھی جنرل لفظ ہے، لاکھوں لوگوں پر صادق آ سکتا ہے، یہ بھی نکرہ ہے۔ دو نکرہ اکٹھے آ گئے تو پہلا موصوف بنے گا، دوسرا اس کی صفت بنے گا، اور ترجمہ ہوگا عالم مرد۔ ٹھیک ہے، دوسری مثال ہم دیکھتے ہیں، امرأۃ ضعیفۃ، امرأۃ ضعیفۃ۔ دیکھیں امرأۃ عورت نکرہ، ضعیفہ کمزور نکرہ، دو نکرہ اکٹھے آ گئے، پہلا موصوف اور دوسرا اس کی صفت۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ کمزور عورت، بوڑھی عورت۔ تو عورت کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے، تو عورت ہوئی موصوف اور یہ خوبی یا خامی ہوئی اس کی صفت۔ اگلی مثال دیکھیں، سیارۃ سریعۃ۔ سیارہ مطلب گاڑی، سریع مطلب فاسٹ، تیز۔ تو سیارہ گاڑی نکرہ، سریعۃ تیز یہ بھی نکرہ۔
دو نکیرہ اکٹھے آئے، پہلا موصوف اور دوسرا اس کی صفت۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ تیز گاڑی، ٹھیک ہے؟ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو کے اندر تو پہلے صفت کا کرتے ہیں، بعد میں موصوف کا کرتے ہیں، لیکن عربی کا رول تھوڑا الٹا، اس کا الٹ ہے کہ پہلے موصوف آتا ہے پھر اس کی صفت آتی ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، طفل جمیل، طفل بچہ، جمیل خوبصورت، تو طفل بھی نکیرہ، جمیل بھی نکیرہ، جنرل لفظ ہیں، ہر ایک کروڑوں لوگوں پر صادق آ سکتے ہیں، معین ایک بندے کے لیے نہیں بنے۔ تو دو نکیرہ اکٹھے آ گئے، پہلا موصوف، دوسرا اس کی صفت۔ بچے کی خوبی خامی بیان کی جا رہی ہے تو طفل یا بچہ موصوف، اور جو خوبی خامی بیان کی جا رہی ہے وہ اس کی صفت۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ خوبصورت بچہ۔ اگلی مثال دیکھیں، ظلم عظیم، قرآن میں بھی ہے ظلم عظیم، تو ظلم نکیرہ، عظیم بڑا، یہ بھی نکیرہ، معین لفظ نہیں ہے، جنرل لفظ ہے۔ تو ظلم بھی نکیرہ، عظیم بھی نکیرہ، دو نکیرہ اکٹھے آ گئے، پہلا موصوف اور دوسرا اس کی صفت۔ ظلم کی خوبی خامی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ کیسا ظلم ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے بڑا ظلم، عظیم ظلم، تو یہ موصوف صفت۔ اگلا دیکھیں، قرآن مجید میں آیا عذاب علیم، عذاب نکیرہ، علیم مطلب دردناک، تو دردناک بھی جنرل لفظ ہے، اسپیسیفک کسی ذات کے لیے نہیں بنا۔ عذاب بھی جنرل لفظ ہے، ہزاروں قسم کے عذابوں پر صادق آ سکتا ہے۔ تو دو نکیرہ اکٹھے آ گئے، آپس میں بنیں گے موصوف، پہلا موصوف، دوسرا اس کی صفت۔ عذاب کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ عذاب دردناک ہوگا، دردناک عذاب، تو موصوف صفت ہو گئے۔ آخری مثال دیکھیں، ساتویں مثال، طعام لذیذ، طعام مطلب کھانا، لذیذ مطلب لذیذ، طعام بھی نکیرہ، لذیذ بھی نکیرہ، جب دو نکیرہ اکٹھے آ جائیں تو پہلا موصوف اور دوسرا اس کی صفت ہوتا ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ لذیذ کھانا، ٹھیک ہے؟ تو موصوف صفت کی یا مرکب توصیفی کی پہلی پہچان ہے دو نکیرے اکٹھے آ جائیں تو پہلا موصوف اور دوسرا اس کی صفت۔ دوسری پہچان کیا ہے مرکب توصیفی کی؟ دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو اکثر صورتوں میں یہ بھی موصوف صفت ہوتا ہے، کبھی کبھی مبتدا خبر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مبتدا خبر کا کمبینیشن ہم نے پڑھا تھا، معرفہ کے بعد نکیرہ آ جائے، معرفہ کے بعد نکیرہ آئے تو معرفہ بنے گا مبتدا اور نکیرہ بنے گا اس کی خبر، جیسے زید عالم، زید معرفہ ہے، اسپیسیفک بندے کے لیے بولا جاتا ہے، عالم، عالم ہونا، ڈاکٹر ہونا، طبیب ہونا، یہ سب نکیرہ لفظ ہیں۔ معرفہ کے بعد نکیرہ تو معرفہ مبتدا، نکیرہ اس کی خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، یہ چلا گیا مرکب مفید میں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر دو معرفے اکٹھے آ جائیں، یہاں پہ نکیرہ نہ ہو، یہاں پہ معرفہ آ جائے، دو معرفے اکٹھے آ جائیں تو بہت سارے سینیریوز میں وہ مرکب توصیفی بنیں گے۔ کچھ سینیریوز ایسے ہوں گے جس میں دو معرفہ مبتدا اور خبر والا پورا معنی دے رہے ہوں گے، تو جہاں پہ پورا معنی دے رہے ہوں گے تو غیر مفید میں پھر اس کو نہیں لا سکتے، وہ تو مکمل جملہ ہو گیا نا، وہ مفید میں چلا گیا۔ لیکن اگر آپ دو معرفے اکٹھے دیکھتے ہیں اور ان میں مبتدا خبر والی آپ کو خصوصیت نظر نہیں آتی، آپ کو ادھورا پن فیل ہوتا ہے، تو پھر یہ مرکب توصیفی میں رہے گا۔ یہ خود ہی آپ کو سینس ڈیولپ ہوگا آہستہ آہستہ، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، آہستہ آہستہ سینس ڈیولپ ہوگا کہ کہاں موصوف صفت ہے اور کہاں مبتدا خبر ہے۔ لیکن اکثر یہ قاعدہ یہ ہے کہ دو معرفہ اکٹھے آئیں تو اکثر یہ موصوف اور صفت بنتے ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں، سورہ فاتحہ میں ہے الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، چلا تو ہمیں الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ دو معرفے اکٹھے آ گئے تو آپس میں کیا ہوں گے؟ موصوف صفت۔ پہلا جز موصوف ہوتا ہے تو الصراط بنے گا موصوف اور المستقیم بنے گا اس کی صفت، اور ترجمہ ہوگا مستقیم کا پہلے ہوگا سیدھا، الصراط راستہ، موصوف صفت بن گئے۔ دوسری مثال دیکھیں، الرجل الصالح، رجل کا لفظ نکیرہ ہے لیکن ہم نے پہلے پڑھ لیا نکیرہ پر الف لام لگائیں گے تو وہ نکیرہ معرفہ میں بدل جاتا ہے، جیسے کتاب نکیرہ ہے، الکتاب معرفہ ہے، رسول نکیرہ ہے، الرسول معرفہ ہے، نبی نکیرہ ہے، النبی معرفہ ہے۔ رسول نکیرہ ہو تو کسی بھی رسول پر صادق آ سکتا ہے، الرسول ہو
تو خاص طور پر حضور علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. کتاب نکرہ ہے، ہر قسم کی کتاب پر صادق آ سکتا ہے، لیکن جب الکتاب لگائیں گے تو اس سے مراد ہوگی قرآن مجید. اسی لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ ذیشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو کتاب سے پہلے الف لام آ گیا. تو رجل سے پہلے الف لام آیا، یہ بھی معرفہ. صالح نیک، اس سے پہلے الف لام آ گیا، یہ بھی معرفہ. دو معرفہ اکٹھے آ گئے تو پہلا موصوف اور دوسرا اس کی صفت. الرجل الصالح، نیک آدمی. تیسری مثال دیکھیں، الولد الزکی، ولد بچہ نکرہ ہے، اس پہ الف لام لگایا یہ معرفہ بن گیا. زکی محنتی نکرہ ہے، اس پر الف لام لگایا تو معرفہ بن گیا. دو معرفہ اکٹھے آ گئے تو پہلا موصوف اور دوسرا اس کی صفت. ذہین بچہ، ایسے. تو موصوف صفت کو اگر ہم کنکلوڈ کرنے جائیں تو کیا خلاصہ نکلے گا؟ ایسا عربی کا ادھورا جملہ جس میں دوسرا جز پہلے جز کی کوئی خوبی یا خامی بیان کر رہا ہو، صفت بیان کر رہا ہو. جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے وہ موصوف، اور جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ صفت. تو گویا کہ مرکب توصیفی میں دو لفظ ہوں گے، پہلا موصوف اور دوسرا اس کی صفت. اور اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ دو نکرہ کے لفظ عربی کے ایک ساتھ آ گئے تو پہلا موصوف اور دوسرا صفت. یہ 7 مثالیں اپنے ذہن میں رکھیں. رجل عالم، امرأۃ ضعیفۃ، سیارۃ سریعۃ، طفل جمیل، ظلم عظیم، عذاب علیم، طعام لذیذ. دوسری پہچان ہے، دو معرفہ اکٹھے آ جائیں تو اکثر آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں، مرکب توصیفی بنتے ہیں. پہلا معرفہ موصوف اور دوسرا معرفہ اس کی صفت. مثال یہ 3 ذہن میں رکھیں، الصراط المستقیم، الرجل الصالح، الولد الزکی. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا، ہم نے مرکب اضافی کے اندر پڑھا تھا کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ کسرہ آپ کو جر نظر آئے گی. کتاب زیدن، زیدن نہیں پڑھا، زیدن نہیں پڑھا، زیدن پڑھا. کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ بنتا تھا. قلم زیدن، قلم بلالن، ہاں کتاب عمرن. تو یہ دیکھیں، جب بھی مضاف الیہ نظر آئے گا، مضاف الیہ کا دوسرا لفظ جو ہوگا وہ ہمیشہ کس حالت میں ہوگا؟ حالت جری میں، اس پہ جر آئے گا. مرکب توصیفی میں جو موصوف کے اعراب ہوں گے وہی صفت کے اعراب ہوں گے. موصوف پر جو ہوگا وہی صفت پر ہوگا. قرآن مجید میں دیکھیں، اہدنا الصراطا، صراطا پہ آ رہا ہے نصب، زبر آ رہا ہے جس کو ہم نصب بولتے ہیں. صراطا ہے حالت نصبی میں. حالت نصبی ہم نے پڑھی ہوئی ہے، جس لفظ پر آخر میں نصب آئے وہ لفظ حالت نصبی میں کہلاتا ہے. صراطا پر آخر میں نصب آ رہا ہے تو یہ صراطا کس حالت میں ہوگا؟ حالت نصبی میں. تو جو موصوف کے اعراب ہوتے ہیں وہی اعراب کاپی پیسٹ ہو جاتے ہیں صفت پر بھی. تو صراطا پہ میں نے نصب پڑھا تو المستقیمہ پہ بھی میں نے زبر ہی پڑھنا ہے، نصب ہی پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے اعراب ایگزیکٹلی وہی ہوتے ہیں جو موصوف کے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی دیکھیں، اگر میں نے رجلن پہ رفع پڑھا تو عالمن پہ بھی میں نے رفع پڑھا، رجل عالمن. اگر یہ پہلا والا رجلن ہوتا تو آگے بھی ہم پڑھتے رجلن عالمن. اگر یہ زیر ہوتا رجلن تو آگے عالمن بھی زیر میں آتا، رجلن عالمن. ٹھیک ہے. امرأتن تو آگے ضعیفتن. اگر یہ امرأتن ہوتا تو آگے ضعیفتن ہوتا. صفت اپنے موصوف کے اعراب کو کاپی پیسٹ کرتی ہے. جو موصوف پر آ رہے ہوں گے اعراب وہی صفت پر آئیں گے. موصوف حالت رفعی میں رفع پیش کے ساتھ ہے تو یہ بھی پیش کے ساتھ ہوگا حالت رفعی میں. وہ نصب کے ساتھ ہے تو یہ بھی نصب، وہ جر کے ساتھ ہے تو یہ بھی جر کے ساتھ ہوگا. یہ مرکب توصیفی آپ اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ہم مزید آگے مرکب بنائی پڑھیں گے. عربی کی گنتی ہم پڑھیں گے 1 سے لے کے انشاءاللہ 30 نمبر تک، اور آگے ایسا فارمولہ آپ کو بتا دوں گا کہ 1 سے 100 تک کی گنتی آپ کو فنگر ٹپس پہ آ جائے گی. کہیں پہ بھی آپ سعودیہ عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو گنتی کے اعتبار سے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، وہ صرف آپ ایک لیکچر سن لیں گے تو مرکب بنائی یا عربی کی گنتی کے حوالے سے سارے ڈاؤٹس آپ کے انشاءاللہ دور ہو جائیں گے.